پاکستان ایک مدت سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ مظفر آباد سے لے کر کراچی تک، حیدرآباد، ٹنڈو الہیار، ٹھٹا، دادو، لاڑکانہ، خیرپور، جامشورو، نوشہر و فیروز، شہداد کوٹ، اسلام آباد، سرگودا، لاہور، اکاڑا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، چنیوٹ، ملتان، جہلم، منڈی بہاؤدین، پشاور، مانسیرہ، ان شہروں سے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ میں ان مسائل کا ذکر نہ کر آپ کا وقت بچا رہا ہوں، اور وہ مسائل علاقائی ہیں اور اپنی نوعیت کے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ذمہ دار اور مرکزی حکومت کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ ہم ان سے ان کی ذمہ داری کے یاد دہانی اور اعادے کے طور پر یہ کہیں گے کہ ان مسائل کو ہم سے لیں اور ان کو حل کروائیں۔ جہاں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں امید ہے کہ مشیران خاص، صوبائی حکومت کے مشیران خاص، وزیر اعلیٰ کے مشیران خاص تشریف فرمائیں، یہ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ کل تشریف لے کر آئیں گے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا اور تشریف فرمائے۔ اور اسی طرح اور ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر یہ لسٹ، یہ فہرست میں ان کے حوالے کروں گا، اور امید کرتے ہیں کہ مسائل ان شہروں کے اندر مومنین کو ہیں، ان مسائل کی طرف یہ اپنی بھرپور توانائیوں کو خرچ کریں گے۔ عزت انہیں حسین کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا اپنی عزت کو دوام دینے کے لیے انہیں امام حسین کو راضی کرنا ہوگا۔ راضی ہیں میرے ملک میں مسائل، اگر ان سارے مسائل کا خلاصہ کیا جائے تو دو اہم ترین مسئلوں کی طرف آپ کی پہلے توجہ دلاؤں، اور پہلا مسئلہ ہے فتنہ پرست تکفیری گروہ کا پاکستان کے اندر مضبوط ہونا۔ پاکستان کا سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، پاکستان کا شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے۔ کوئی شیعہ سنی کو نہیں مار رہا، کوئی سنی شیعہ کو قتل نہیں کر رہا۔ ایک مخصوص ٹولہ ہے، فرقہ پرست، فتنہ پرست، تکفیری گروہ ہے، جو ایک مدت سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہوئی، پاکستان میں سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن گزشتہ مہینوں میں جو اس شہر کے اندر موجود ایک بد تہذیب فرد نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو کو عام کیا، میں مخاطب ہوں اداروں سے کہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ کون اس ملک میں فساد پھیلا رہا ہے؟ قرآن مجید بہت ہی واضح طور پر اعلان کر رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کہ فسادیوں کو اگر روکو گے تو خون ریز خود بخود رک جائیں گے۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کی خلافت کے اعلان کے موقع پر فرمایا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور زمین پر خون ریزی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے قاعدے کے مطابق پہلے فساد سامنے آتا ہے پھر خون ٹپکتا ہے۔ اگر متعلقہ ادارے فساد کے دروازے کو روک لیں تو خون ٹپکنا بند ہو جائے گا۔ تم قاتلوں کو تو پکڑتے ہو، مفسدوں کو نہیں پکڑتے۔ تم ان لوگوں کو تو پکڑ لیتے ہو کہ جن لوگوں نے قتل کیے ہوتے ہیں، یہ پھر قتل کرنے والوں کو ڈھونڈ لیں گے، پھر یہ کرائے کے قاتلوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ اصل ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو جو فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اب شیعوں کو قتل نہیں کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر دلیل ہوگی کہ قاتل وہ ہے؟ بلکہ میں سنیوں کو ہوشیار کروں گا کہ وہ شیعوں کے قریب نہ جائیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی ہوشیار ہے، پاکستان کا شیعہ سمجھدار ہے۔ نہ سنی انہیں سنی ماننے کو تیار ہے، نہ ہم انہیں مسلمان ماننے کو تیار۔ اور کل بھی اس نے ایک بیان دیا ہے، ہماری مساجد سے گزرنے والے جلوسوں نے اگر اپنی آواز کو بند نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں اداروں کو کہ آپ کے پاس جو رستہ ہو وہ اپنائیں، جلوس رکنے والا نہیں ہے۔ تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ نماز کسے کہا جاتا ہے۔ نماز کا احترام، اذان سے پہلے ہم مجلس ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آواز فلاں مسجد اور فلاں فرقے کی آواز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی آواز ہے۔ یہ تو پھر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ دربار یزید میں تو نماز کے لیے اذان نہیں دی گئی تھی، پھر بھی امام سجاد نے اپنے خطبے کو روک دیا تھا۔ وہ اذان تو نماز کی خاطر نہیں تھی۔ اگر اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے احترام میں خاموش ہونا ہے۔ یہ ہمارا پرانا دستور ہے، یہ ہم ثابت کرتے آئے ہیں۔ لہذا فتنہ پرست تکفیری گروہ اس ملک کے اندر ایک مدت سے فساد پھیلا رہے ہیں، یہ فسادی ہیں، انہیں لگام دی جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے انتخابات میں بھی انہیں اجازت دی کہ یہ انتخابات لڑیں۔ جو ملک دشمن عناصر ہوں،
جو ملک کو آگ کے کھیل میں مبتلا کر رہے ہوں، ان کو آپ انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں، جو کھلے عام فرقہ واریت پھیلاتے ہوں۔ اور عزیزان گرامی، پاکستان کا دوسرا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی دہائی سے عوام بے چینی کا شکار ہے، بے یقینی کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ قتل، ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملے، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتے ہوئے یقین نہیں رکھتا کہ وہ واپس بھی آئے گا۔ اور پھر ایسے میں جو اسلام نے، جو قرآن نے، جو اہل بیت نے نظام دیا، اس کی مخالفت، اسلام کا دیا ہوا نظام سزا و جزا جب تک پاکستان میں حاکم نہیں ہوگا، یہ دہشت گردی، یہ قاتل، یہ فساد پھیلانے والے رکیں گے نہیں۔ گزشتہ 5 سال پورے کرنے والی حکومت نے کسی کو سزائے موت نہیں دی، لیکن عزیزان گرامی ہم گلہ کرتے رہے گزشتہ 5 سال تک، اور اگر سزا ملی تو مخصوص اداروں کے مقتولوں کے قاتلوں کو سزا ملی۔ لیکن اس حکومت نے وہ جھوٹے وعدے کیے، وہ تو ایک وعدہ نہیں ہے جھوٹا ان کا جس پر بات کروں، صرف یہی وعدہ نہیں تھا ان کا کہ ہم سزائیں دیں گے، 85 جھوٹے وعدے تھے جو اس حکومت نے کیے۔ اور ان جھوٹے وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے دور میں آنے کے بعد انہیں جنہیں سپریم کورٹ نے، عدلیہ نے، اعلیٰ عدلیہ نے سزائے موت سنا دی ہے، انہیں ہم لٹکائیں گے، انہیں ہم پھانسی دیں گے، انہیں ہم سزائے موت دیں گے۔ لیکن انہوں نے آنے کے بعد اسی پر سواد کیا جو پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ آپ نے وعدہ کیا، دھوکہ دیا۔ ہم یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے عزادار اور شاہراہوں پر اور جلوس میں موجود عزادار سب ایک اعلان کر رہے ہیں، اور یہ ہماری قومی پالیسی ہے، یہ مرکزی ممبر ہے، مرکزی مجلس ہے، ہماری قومی پالیسی ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت، نبی اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون بنا، یعنی اگر قرآن کے دیے ہوئے نظام جزا و سزا کو معطل کیا گیا، تو یہ عزادار اپنے گھروں سے نکل آئیں گے اور پاکستان کو غیر مسلم سلطنت نہیں بننے دیں گے۔